لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد کی پاک ذات سے۔ میں ہوں عثمانی صاحب کا سندانی۔ میں آج موجود ہوں ہمارا آفیشیل جو ایک سلسلہ چل رہا ہے سندانی ٹی وی کا، اس میں ہمارے خاص پیر سید محمد محبوب دیگر سندانی صاحب کے ساتھ ہماری نشست چلتی ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تصور شیخ کی اور عشق مجرد کی، اور آج کی ہماری جو ہے اس میں ہمارا آج کا جو سوال ہے اس میں ہے تصور شیخ کی جو حقیقی عشق کی منزل ہے وہ انسان کس طرح اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اس منزل پہ کس طرح چل کے رب کے اپنے رب کے قریب جا سکتا ہے۔ آئیے ہم شاید اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم سلطان الحکیم وجہ الکریم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں تصور شیخ اس پہ بات کی اور عشق مجازی پہ بات کی، جو کہ بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ عشق مجازی کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عشق حقیقی جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کی بڑی منازل ہے۔ جب ایک مرید اپنے شیخ کا تصور باندھتا ہے تو میں یہ بتاؤں کہ کیوں ضروری ہے، کہ شیخ کا تصور کیوں ضروری ہے۔ حضرت سلطان العارفین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہے، اور یہ جو عالم ہے عالم ناسوت، ملکوت، لاہوت اور جبروت، یہ 4 عالموں میں قید ہے۔ اس میں وہ سارا معاملہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا جو نفس کی پرواز ہے، نفس مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ، تو اسی کو سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، عالم جڑے ہوئے ہیں، نفس جڑے ہوئے ہیں، پرواز جڑی ہوئی ہے، روحانیت جڑی ہوئی ہے، قرب الہی، عشق رسول، اور خاص یہ عشق جو تصور شیخ ہے، یہاں سے یہ شروعات ہے۔ ہمارا یہ موضوع میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہیں، جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور اس کے بعد جلوہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ایک ترتیب ہے۔ آیا کہ کافی لوگ ہیں، میں بھی بڑی دیر سے ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں، لوگوں سے بھی مل رہا ہوں، میری خود بھی ایک زندگی کی ریاضت ہے، لیکن حقیقی بات نہ کوئی بتاتا ہے اور نہ کوئی کرتا ہے اور نہ کوئی مشاہدہ کرواتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو حق کی بات بتائیں، پہنچائیں میسیج، اور پھر جو لوگ متلاشی ہیں وہ ہم تک پہنچے اور پھر اللہ رسول کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو عشق حقیقی جو ہے، جب مرید تصور شیخ باندھتا ہے، اور کیوں باندھتا ہے، شیطان ہر تصور خراب کرتا ہے۔ جب آپ عالم ناسوت میں پرواز میں نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب عالم نفس امارہ لوامہ میں لوگوں کو کس طرح کے خواب آتے ہیں، بچوں کو، ینگ بچوں کو ڈیلی کے خواب اور یہ سارا کچھ دیکھنا، تو شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل لے کر نہیں آ سکتا۔ جب بھی آپ کو زیارت ہوگی آپ دیکھیں گے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو یہ راز کیا ہے کہ اب جو ولایت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اس بات پہ اللہ کی مہر ہے کہ سرکار کی شکل لے کے شیطان نہیں آ سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہے کہ جو بیعت ہو جائے گا، حقیقی بیعت، مرید نے مرشد کو مان لیا، مرشد نے مرید کو مان لیا، تو پھر شیطان مرشد کی شکل لے کے بھی نہیں آ سکے گا۔ تو پھر جو سلوک کی منزلیں کرے گا مرید، تو اس کو پہچان ہوگی کہ میرا کامل مرشد جو ہے اس کی شکل شیطان لے کے نہیں آ سکتا، یقین ہوگا تو پھر وہ منازل اپنی طے کر سکتا ہے۔ نہیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، میں ایک بزرگوں کا واقعہ ہے، ان کے ایک مرید تھے جو کہ منازل کر رہے تھے سلوک کی، تو وہ انہیں وضو کرواتے تھے،
وہ ان کو وضو کرواتے تھے، اور وضو کرانے کے بعد رات کو تہجد کے وقت وہ چلے جاتے اپنے اوراد شریف پڑھتے، تو ان کا ایک سما لگنا شروع ہو گیا، جو ان کے مرید تھے۔ تو سما میں وہ یہ دیکھتے کہ فرشتے ان کو ایک ایسی عالم میں لے جاتے، جنت میں لے جاتے، اور وہاں پہ حوروں کا سما لگ جاتا، اور دوسرا معاملات، شراب طہوری اور اس طرح کی چیزیں اور رقص، سارا کچھ۔ تو جب وہ اس کو دیکھتے، سارا معاملہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نوازا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں سالوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، آیا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا یہ بھی دیکھتے ہوں گے؟ تو ان کے دل میں یہ ملال آ گیا کہ میں بہت اوپر چلا گیا ہوں، میرے پیر و مرشد نہیں دیکھتے، یہ میرے لیے ہی عنایت ہے سب۔ تو نیکسٹ ڈے جب وہ اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہے تھے، تو پیر و مرشد نے ان کو دیکھا اور ان کے دل کی بات کو پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب تمہارا سما عروج پہ ہو تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دینا۔ تو انہوں نے سوچا کہ پیر و مرشد پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ سما میں گئے اور وہ سما لگا ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں خیال آیا، یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں میں نے نفس سمجھا دی ہیں پہلے، تو یہ نفس جو ہے وہ یہ پرواز میں ہے۔ تو خیال آیا کہ پیر و مرشد نے کہا تھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، تو اس سے کیا ہوتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب آپ نے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو دیکھا تو وہ چاروں طرف گندگی تھی، اس میں پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے سمجھائی ہے کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے لیے ہر سما لگا دیتا ہے، ہر کسی صورت کی صورت لے کے آ جاتا ہے۔ مثلا کہ جو اولیاء کرام ہیں، نعوذ باللہ، میں کہنا تو نہیں چاہوں گا اللہ کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی صورت لے کے وہ کئی ایسے معاملات، ایسی کئی ہسٹری کی خوابیں ہیں لوگوں کی کہ جس میں منازل کرتے ہوئے ان کو کئی صورتوں میں نعوذ باللہ شیطان لے کے اور کہا کہ میں نعوذ باللہ اللہ ہوں خواب میں۔ تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی زندہ ہیں جن کو خواب میں ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ کی زیارت ہوئی، اور یہ سب جو ہے یہ حواس میں شیطان جو ہے وہ ساری شکلیں دکھا دیتا ہے، اس کی حکومت ہے عالم ناسوت پہ۔ تو اس لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے، اس سے بیعت ہونا ضروری ہے، اور وہ بیعت صرف اور صرف صراط مستقیم کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا کا رزق، دولت، شہرت اور یہ شادی اور بیاہ اس کے لیے نہیں، صراط مستقیم کے لیے جب انسان بیعت کرتا ہے تو پھر تصور شیخ کرتا ہے، تو مجازی عشق سے حقیقی عشق کی طرف جب جاتا ہے، تو مجازی عشق تو آپ کو سمجھ آ گیا، اب حقیقی عشق یہ ہے کہ تصور شیخ کو سمجھنا۔ اب تصور شیخ کیا ہے یہ میں آج بتانا چاہوں گا۔ بڑے بڑے علماء کرام، ہم خود جب اس منازل میں تھے تو سالوں ہم نے بھی سمجھا کہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی بزرگ ملے، انہوں نے بتایا جی تصور شیخ ہوتا ہے کہ سامنے اپنے مرشد کو رکھو اور تصور کرو۔ کسی نے بتایا جی کہ قدموں کی طرف دیکھو، کسی نے بتایا ہاتھوں کی طرف دیکھو، کسی نے بتایا چہرے کی طرف دیکھو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کا تصور آپ سالوں بھی باندھتے رہیں گے، ساری عمر کوئی شیخ کا تصور نہیں ہوگا۔ تصور شیخ یہ ہوتا ہے، ہمیں ایک اللہ کے ولی ملے اور انہوں نے یہ دو لفظوں میں سمجھا دیا، رانجھا رانجھا کر دے میں اپنی رانجھا ہوئی۔ رانجھا رانجھا کرتے میں اپنی رانجھا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پہ اپنا نام، فور ایگزامپل اب میرا نام ہے سید محمد مہدی شاہ، تو میں نے جب تصور شیخ کیا تو میں نے اپنی نفی کی۔ حضرت سلطان عارفی کیا کہتے ہیں، نفی اسبات دا پانی ملیا تے جان پھلنتے آئی ہو۔ مثلا کہ وہ نفس تھا، اس کو اتنے چشمے کھل گئے کہ جہاں سے فیض مل رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر ایسے وہ فیض کے چشمے ہیں۔ تو نفی اس بات کا پانی کیا ہے، تصور شیخ کیا ہے، عشق حقیقی کیا ہے کہ اپنی نفی کرنی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ میرے پیر و مرشد کا نام ہے خاکسار، تو میں نے نفی کی تو میں نے کہا میں نہیں ہوں خاکسار۔ تو یہ ہے تصور شیخ کہ اپنے آپ کو ختم کر دینا اور پیر و مرشد کو اس تصور میں لے آنا، اور پھر سوچنا کہ وہی ہے، یہ ہاتھ میرے نہیں ہے یہ ان کے ہیں، یہ چہرہ میرا نہیں یہ ان کا۔ تو میں نے یہ بھی راز آج بتا دیا، بہت سے لوگ ہیں جو تصور شیخ کر رہے ہیں، ان کا
تصور شیخ میں پک نہیں رہا یہ تصور، تو یہ ہے تصور شیخ کہ اپنی نفی کر کے اپنے مرشد کو اپنی جگہ بٹھانا اور پھر مراقبہ کرنا کہ میں تو ہوئی نہیں یہ ہے، میں تو ہوئی نہیں یہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو پیر و مرشد آپ کے ہوں گے، جو ان کے قلم میں فیض ہوگا، اس فیض اس قلم کے ساتھ آپ کی قلم کی کنیکٹیویٹی ہوگی اور عشق حقیقی کی طرف آپ چلنا شروع ہو جائیں گے، صراط مستقیم۔ تو انشاءاللہ پھر اس میں منزل آتی ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، باقی باللہ۔ تو انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیلاً بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔